السلام علیکم، میرا نام مبشر لقمان ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میں جو ویڈیو کرنے لگا ہوں پہلے میں اس کے اوپر معذرت کر لوں. میں کوئی خدا نخواستہ لیکچر نہیں دے رہا ہوں یا میں کسی دوسرے کو یا اس کے فیتھ کو خدا نخواستہ میں کسی بھی طرح سے کوئی ایسی بات نہیں کرنے کی کوشش کر رہا. میں یہاں ایک اپنے مذہب کی بڑائی آپ سمجھ لیں یا اس کی ایک بہتری ہے وہ میں آپ تک بیان کرنے لگا ہوں. میں کئی دنوں سے سن رہا ہوں اور ہم نے پروگرامز بھی کیے ہیں کرونا وائرس کے اوپر کہ چائنا سے جو ووہان میں ہوا ہی ہے. اب دیکھیں بات پتہ ہے کیا بات یہ ہے کہ ہم لوگ ذرا جو ماڈرن ہو جاتے ہیں، لبرل ہو جاتے ہیں نا، ہم مذہب کو سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ بڑا رجت پسند ہے اور یہ ہمیں پیچھے لے جاتا ہے، جبکہ مذہب جو ہے وہ ایک وے آف لائف ہمیں دے رہا ہے اور ایک کوڈ آف ایتھکس جو ہے وہ ہمیں دے رہا ہوتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مور اور لیس کافی مذاہب جو ہیں یا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہونے والے مذاہب ہیں، جس میں یہودی ہیں، جس میں مسیح ہیں، جس میں اسلام ہے، یہ ان میں کافی قدرے مشترک بھی ہیں اور وہ کامن بھی ہیں. بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ ہر چیز میں آپ دیکھیں مذہب نے دو لفظوں کے اوپر بڑا زور دیا ہے، حلال اور حرام کے اوپر. آپ کی کمائی جو ہے وہ حلال کی ہونی چاہیے، آپ کا خرچہ جو ہے وہ حلال کا ہونا چاہیے، آپ کا حصول رزق جو ہے وہ حلال کا ہونا چاہیے. بلکہ احادیث میں یہاں تک ہمیں ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی اولاد کو حلال کا مال نہیں کھلا رہا تو وہ اس اولاد میں تمام تر جو کوالٹیز ہیں وہ ایسی پیدا ہو جاتی ہیں جو آپ اور ہم نہیں پسند کرتے. اب چائنیز کا ایک پرابلم ہے اور ان کا یہ کلچرل پرابلم ہے، ان کا یہ ایک سوشل پرابلم آپ کر لیں یا شاید پہلے کئی صدیوں تک اکنامک پرابلم رہا کہ وہاں پہ گوشت افورڈ نہیں کر سکتے تو لوگ کئی صدیوں تک نہیں افورڈ کر سکتے تھے. اب گوشت کھانا تو تھا انہوں نے، تو کوئی چوہے کھانا شروع ہو گیا، کوئی بلیاں کھانا شروع ہو گیا، کوئی کتے کھانا شروع ہو گیا، کوئی کاکروچ اور چھپکلی کھانا شروع ہو گیا. اور یہ میں کوئی مذاق میں بات نہیں کر رہا، میں آپ کو ایک ہسٹوریکل اس کے اوپر بڑا ایویڈنس ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے بے انتہا چیزیں یعنی ان گنت چیزیں جو ہیں ہماری کنزمپشن کے لیے کائنات میں بنائی ہیں، جو زمین کے اوپر بھی ہیں اور پانی کے اندر بھی ہیں، جو انسان نہ صرف کھا سکتا ہے بلکہ وہ انسان کی صحت کی ضامن بھی ہیں. جیسے خود قرآن پاک میں ذکر ہے کہ کلونجی اور شہد جو ہے وہ کتنی شفا بخش چیزیں ہیں انسان کے لیے. یعنی موت کے علاوہ یہ تقریباً ہر بیماری کا ان سے علاج ہو سکتا ہے یا اس میں مدد دے سکتی ہیں کم از کم. اب دیکھیں بڑے لوگ نا، ہم جب ذرا پڑھ لکھ جاتے ہیں، ہم ذرا ماڈرن ہو جاتے ہیں تو ہم عجیب اپنے آپ کو ٹرکی سوالات کرتے ہیں کہ جی اگر کوئی خدا نخواستہ سور کا گوشت کھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے یا کیا نہیں ہوتا. تو مجھے ایک بات کا بڑا کلیئر پتہ ہے کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حرام کر دی ہے نا، اس پہ ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں منوان ماننا ہے، وہ زبان سے، دل سے، ہر طریقے سے ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی احکامات اور نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت جو ہے اس کو ہم نے ماننا ہے. اور یہ بھی ماننا ہے کہ یہیں پہ انبیاء کرام کا سلسلہ جو ہے اس کے اوپر مہر بھی لگ گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ جھٹکے کا گوشت کھاتے ہیں تو بیسیکلی اس میں سے خون نہیں نکلتا، اور یا جس کو کہتے ہیں کہ جی میں امریکہ لاسٹ ٹائم جب گیا تھا تو وہاں کئی پاکستانی فیملیز تھی مجھے سکھا رہی تھیں کہ دیکھیں یہ ذبیح ہے، حلال نہیں ہے. میں نے کہا وہ کیا مطلب؟ ان کا کہ جی یہ کوشر ہوا ہے، یعنی اس کو ذبح کیا ہے، اس کا خون نکالا ہے، لیکن اس پہ تکبیر نہیں پڑی گئی تھی. تو ہمارے جو لوکل عالم ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ جی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور اس کو کھا لیں اور یہ جائز ہو جاتا ہے. میں نے کہا آپ کھائیں، میں دال کھا لوں گا، میں سبزی کھا لوں گا، مجھے کوئی ایسی قیامت نہیں آئی کہ میں 5 دن اگر میں گوشت مس کر رہا ہوں تو خدا نخواستہ کوئی مر نہیں جاتا انسان، یا پھر سی فوڈ آدمی کھا سکتا ہے. میں ذرا سا اس میں رجت پسند ہوں اس چیز میں. اب دیکھیں جب جو جانور یا جو چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں اگر آپ ان کو صحیح طریقے سے حلال نہیں کرتے تو سائنٹیفکلی یہ پروون بات ہے کہ وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں. یعنی جانور کے جسم سے اگر خون نہیں نکلتا
اور وہ پورا نہیں بہتا، جس طرح اس کی گردن کاٹنے کا پورا حکم نہیں ہے، اتنا ہے کہ وہ تڑپے تو اس کی پوری بلیڈنگ جو ہے نا وہ ایکسکریٹ ہو جائے، وہ نکل جائے، اس کے باڈی سے پورا بلڈ نکل جائے وہ جو ہے، اور پھر آپ اس کا گوشت جو ہے اس کو بناتے ہیں، اس کو صاف کرتے ہیں۔ لیکن اب یہ چائنیز جو ہیں، آپ یہ کتنی حیرانی کی بات ہے کہ ہر وبا جو ہے پچھلے 100 سال میں آپ دیکھیں کتنے بڑی بڑی وبائیں اور پلیگز اور یہ وہ ان سے ہی شروع ہوتے ہیں، یا ان سوسائٹیز میں یہ ایشوز ہوتے ہیں شروع کہ جہاں پہ دیکھیں گوشت کو صحیح طریقے سے بنایا نہیں جاتا، یا حرام جانور جو ہیں ان کے کثرت سے زیادہ ان کی کنزمپشن ہوتی ہے۔ اب پرابلم ایک اور ہے کہ جب وبا پھیلتی ہے، اور آج کل کی دنیا میں تو آپ ٹریولرز ہیں وہ ہر جگہ پہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے پاکستان میں خدا نخواستہ وہ آ کے پھیل جائے انفیکشن، یا اپنا وہ انڈیا میں پھیل جائے، یا وہ ایران میں پھیل جائے، کہیں پہ بھی جہاں پہ 4 ٹریولرز جائیں گے اور اگر وہ انفیکشن کیری کر رہے ہیں کسی وائرس کا تو وہ اس کو کنٹیمنیٹ تو کر سکتے ہیں، لیکن جو اس کا اوریجن ہے جب ہم اس کے پیچھے دیکھتے ہیں تو یا ان ہائیجینک ہیبٹس ہوتی ہیں، یا وہ ہیبٹس جو خاص طور پہ اسلام کے اندر حرام کی ہوئی ہیں نا، وہ جہاں پہ وہ آ جائیں تو وہ بڑی مشکل ہوتی ہے۔ حرام حلال کا فرق رکھنا بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے رزق حلال جو ہے اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے ہر مضر چیز سے ہمیں بچا کے رکھے۔ Until the next time، اللہ حافظ۔